نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نماز کے اندر خیالات بہت زیادہ آتے ہیں۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو، اس کا کوئی طریقہ یا حل بتا دیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز کی حالت میں جب بھی کوئی وسوسہ آئے، خیال آئے، تو نماز کی جس حالت میں بھی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھیں۔ تعوذ پڑھ کے اپنے بائیں طرف یعنی آپ کا رخ قبلے سے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنا جبڑا جو نیچے والے دانت ہوتے ہیں ان کو ہلکا سا لیفٹ سائڈ پہ کر کے بائیں طرف کر کے ہلکا سا تھتکار دیں اور اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ نماز کے اندر خیالات کا آنا، وسوسات کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن ان کے بارے میں آگے انسان سوچنا شروع کر دے یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس پر عمل کریں۔ دوسری بات یہ کہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر اگر میں چاہتا ہوں کہ خشوع اور خضوع پیدا ہو تو اس کے لیے کچھ باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور وہ کون سے ایسے اعمال ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے انسان وضو کرتا ہے، اور وضو انتہائی اطمینان سے کریں، اور وضو سے پہلے ایک بات جو ضروری ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہمارا وضو ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ نماز پڑھ لیں، حالانکہ اس وقت ہمیں کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے، واش روم جانا مقصد ہوتا ہے، لیکن ہم لالچ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی میرا وضو ہے تو اس وضو میں یہ نماز تو پڑھ لوں گا۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو اگر کوئی حاجت درپیش ہے، باتھ روم جانا مقصود ہے، اس کی حاجت ہو رہی ہے آپ کو، اور آپ یہ لالچ مت کریں، ہرگز نہ کریں کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں اور پھر میں واش روم چلا جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو پہلے اپنی اس حاجت کو پورا کرے، بیت الخلاء جائے، اپنی حاجت کو پورا کرے، اس کے بعد آرام سکون سے وضو کرے، وضو کر کے اس کے بعد نماز میں آئے، تاکہ نماز کی حالت میں اس کی وہ حاجت میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ لا محالہ نماز کی طرف نہیں ہوگی، وہ اپنی اس حاجت کو کنٹرول کرتا رہے گا تو اس کی توجہ نماز میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے، اس کے بعد وضو کرے، اور وضو کر کے پھر نماز کے اندر شامل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، یہ تو ایک حاجت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کہ اس نے نماز اپنا واش روم جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آپ کو بھوک کی شدت ہے اور بھوک انتہائی شدید ہے اور کھانا آپ کے سامنے دسترخوان پر لگ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے کھانے کو مکمل کر لو، بھوک کو مٹا لو، پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھو۔ یعنی دین اسلام فطرت کے انتہائی قریب دین ہے کہ یہ نہیں کہ بھوک کی شدت ہے اور کھانا لگا ہوا ہے ہم بھاگ کے پہلے کہیں جی ہم نماز پڑھ لیں۔ لا محالہ سیدھی سی بات ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو تیز تیز پڑھیں گے، یار روٹی ہم نے کھانا ہے، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے اور ہم نے فوراً جانا ہے۔ ایسی نماز تو ہمیں توجہ ہی نہیں، نماز کے اندر دھیان ہی نہیں ہمارا نماز میں، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ ہم نے اس کو جلدی جلدی پڑھ لیا۔ نماز میں انسان اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور جب گفتگو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کر رہے ہیں تو پھر آرام سے اطمینان سے گفتگو کریں۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی کمی کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کو نماز کے معنی نہیں آتے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا دوسری اللہم باعث والی آیات پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رکوع کی دعائیں پڑھتے ہیں، سجود کی دعائیں پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھ کے دعائیں پڑھتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ رہا ہوں،
اب مجھے پتہ ہی نہیں میں اللہ کی کون سی صفت بیان کر رہا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں اللہ سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہوں. سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ رکوع کے اندر ہم نے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے. ایک دفعہ ہم جاتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، ایک دفعہ رکوع کی حالت میں، اور اٹھتے ہماری کمر سیدھی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم تیسری دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تشہد میں بیٹھتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم نے وہ بچپن میں ایک دعا یاد کر لی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ساری زندگی ہماری گزر گئی بس اسی کو رٹا ہوا ہے. ہمیں اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا کہ یہ جو دعا ہے ربی جعلنی، ہم اس کا ترجمہ ہی سمجھ لیں. ربنا اغفر لی ولوالدی، اس کا معنی کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تشہد کی حالت میں ہو تو دعائیں پڑھا کرو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. آگے پوری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ سے کس دعا کے طلبگار ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. جب ہمیں نماز کا معنی نہیں آئے گا تو قطعاً نماز کے اندر خشوع نہیں پیدا ہو سکتا. خشوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا ترجمہ کم از کم ہم یاد کریں، ہمیں پتہ ہو ہم اللہ سے گفتگو کر کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اپنی نماز، جو بھی نماز ہے، 5 وقت کی فرض نماز کی میں فی الحال بات کر رہا ہوں، ان 5 میں سے جس وقت کی بھی آپ نماز پڑھیں، اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں کہ شاید اگلی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے واپس بلا لے. اس کو آخری نماز سمجھیں. آپ جتنا اس کیفیت کو اپنے دل و دماغ پر طاری کریں گے، آپ کی توجہ اتنی اس عمل کے اندر رہے گی، آپ کی توجہ نماز کے اندر رہے گی. آپ کو پتہ ہے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اگلی نماز مجھے نہیں ملنی، میں نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. انسان پورے انہماک کے ساتھ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، پوری توجہ سے دعائیں مانگتا ہے. آخری بات عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے، وسوسات سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں، اپنی جو آنکھیں ہیں وہ آپ کے سجدے والی جگہ کی سمت میں ہوں. اپنا دھیان وہیں، یہ نہیں کہ کمرے کے اندر کوئی داخل ہوا یا مسجد میں کوئی داخل ہوا تو آپ کی نظریں بھی اسی طرف چلنا شروع ہو گئی. پورے دھیان سے، پورے توجہ کے ساتھ نماز کے معنی کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ عبادت کیا کریں، نماز پڑھا کریں. انشاءاللہ نماز میں خشوع بھی پیدا ہوگا، خضوع بھی پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.